1974 میں ذوالفقار علی بھٹو پر بھی ایک ایف آئی آر کاٹی گئی تھی. وہ سابق وزیر اعظم تھے اور ان پر جو ایف آئی آر کاٹی گئی تھی وہ ایف آئی آر قتل کی تھی. ہاں جی, احمد رضا قصوری کا قتل ان کے کھاتے میں ڈالا گیا اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں بعد میں پھانسی دے دی گئی. اور عدلیہ آج تک اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ وہ ہم سے ایرر ہو گیا تھا, ہم سے غلطی ہو گئی تھی. وقت بدلا اور کئی سالوں بعد آج پھر دسمبر 2024 میں ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان پر قتل کی ایف آئی آر ہوتی ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ عمران خان نے 24 نومبر کو فائنل کال کا اعلان کیا تھا. وہ فائنل کال کا اعلان تو ہوا, لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ 26 نومبر کی صبح اسلام آباد میں داخل ہوا تو وہاں رینجرز کے اہلکاروں پر ایک گاڑی چڑھتی ہے اور 3 رینجرز اہلکار اس جو واقعہ تھا اس میں وہ جان سے جاتے ہیں. اب اس کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں. سینئر صحافی اعزاز سید یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن نے نہیں چڑھائیں, بلکہ وہ ایک بیوروکریٹ کا بیٹا تھا, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ قریبی سمجھا جاتا تھا جو شخص تھا, اسی لیے اس پہ زیادہ شور نہیں کیا گیا. لیکن اب جو عمران خان پہ ایف آئی آر بنائی گئی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو آرڈر دیا کہ ان رینجرز اہلکار پہ جا کے گاڑی چڑھا دو اور انہیں مار دو. 302 یعنی قتل, 324 یعنی اقدام قتل کرنے کی کوشش, اور 120 بی یعنی مجرمانہ سازش, یہ الزامات عمران خان پر لگائے گئے ہیں. اور اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے, یعنی جو ایف آئی آر سیل ہو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو دوسری بڑی خبر ہے, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ کو بات یاد دلاتے جائیں کہ بہت سے سیاسی حلقوں میں, بہت سی پرائیویٹ میٹنگز میں یہ بات کی جاتی ہے. اس بات میں تصدیق کتنی ہے, اس میں صداقت کتنی ہے, یہ ہم نہیں بتا سکتے, لیکن یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید بلاول کو اسی سیٹ اپ میں, یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اسی میں کچھ عرصے کے لیے, کچھ مدت کے لیے وزیر اعظم بنایا جائے. یعنی ہو سکتا ہے 2.5 سال شہباز, 2.5 سال جو ہے وہ بلاول بھٹو فارمولہ چلایا جائے. تو اب جو انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے کہ فیصل واوڈا, کیونکہ فیصل واوڈا کی بات کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو ان کے پلانز ہوتے ہیں ان کو وہ پہلے ایڈوانس میں بتاتے ہیں. تو ابھی وہ اس حکومت میں بہت زیادہ تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں. نواز شریف کی حکومت کو بہت زیادہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ ماضی میں بھی اس حکومت کو نااہل کہہ چکے ہیں, وہ ماضی میں بھی اس حکومت کو نکما کہہ چکے ہیں, تو اب بھی ان کی تنقید شروع ہو گئی ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو نے ملاقاتیں شروع کر دی. بلاول بھٹو گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے بھی ملے. بلاول بھٹو پنجاب کے حوالے سے بھی متحرک ہیں اور وہ ندیم افضل چند کو ملے ہیں اس حوالے سے. اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی ملاقات طے پا گئی ہے. ان کی ملاقات بھی ہوگی اور اس میں تو وہ جو مولانا کے 26ویں ترمیم پر تحفظات تھے اس کے حوالے سے بتایا جائے گا, لیکن اندر کھاتے بات کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور بلاول کی یہ جو ملاقاتیں ہیں شاید لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں, اور کوئی بھی نہیں کسی وقت یہ جو نظام چل رہا ہے یہ پلٹا کھا جائے اور بلاول کو آپ ایک نئے وزیر اعظم کی صورت میں دیکھیں. بہرحال یہ ہمارا تجزیہ ہے, لیکن جو فائنل ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہے جس پیمانوں میں وہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اور ایک اور بات, 26 نومبر کو جو یہاں پہ واقعہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ گولیاں کیوں چلائیں, آپ نے گولی چلائی ہے, اور 12 لوگوں کے تو جو ان کے شہید ہوئے ہیں ان کے قوائف بھی انہوں نے سامنے رکھے ہیں اور ان کے جنازے بھی ہوئے ہیں, فوٹیجز موجود ہیں, لوگ ان کے گھر تعزیت کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو وہ تو چیزیں ایویڈنٹ ہیں. اور 3 تو لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گن شاٹ ہیں, ان کو یعنی گولی لگی اور وہ گولی سے زخمی ہوئے. اب جب پاکستان تحریک انصاف یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے تو گولی کیوں چلائی, تو ایسے میں تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف پر, نون لیگ کی حکومت پر, کہ آپ نے گولی چلوائی, آپ کی رجیم میں یہ گولی چلی. اور عمران خان نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم شہباز شریف پر اس کی ایف آئی آر کروائی جائے. یہ ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے, لیکن اب ایک دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ آمنے سامنے جیسے آتی, کیونکہ فیصل واوڈا, میں نے آپ کا ذکر کیا, فیصل واوڈا اسٹیبلشمنٹ کے ہی نمائندے ہیں, انہی کی وہ زبان بولتے ہیں, اور وہ بار بار اس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا, آپ کو گولی نہیں چلانی چاہیے تھی. گولی چلانے کے ذمہ دار وہ ظاہری بات ہے حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں, شہباز شریف کو ٹھہرا رہے ہیں. لیکن شہباز شریف نے جو بیان دیا,
شہباز شریف نے تو سپہ سالار کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس آپریشن میں ہماری ہیلپ کی. تو یہ معاملات تو دوسری جانب جا رہے ہیں. کچھ سیاسی تجزیے اسی بات پر ہو رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان انبن شروع ہو رہی ہے. تو معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں, حالات آگے کس طرح چلتے ہیں, اور اگلے آنے والے دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں, کیونکہ ملک کا اس وقت سیاسی ماحول اور سیاسی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے, تناؤ ہے, پولرائزیشن ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو دن جو کہ بہت اہم ہے, اگلے 1-2 ہفتے, ان دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں.